حضرت جو ہی رمضان آتا ہے مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے، لوگ عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے لوگوں کی عبادات میں کمی آ جاتی ہے، مسجدوں میں رونقیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ میرے خیال میں کچھ تو قدرتی بھی ہے، یہ کسی درجے میں شاید سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس معنی میں کہ پورا سال تو عبادت ہے، جو فرائض ہیں اور نوافل بھی ہیں، لیکن کیونکہ رمضان میں اجر بہت بڑھ جاتا ہے، بہت شدید تعداد بڑھ جاتی ہے اجر کی، تو لوگ کو میکسیمم یعنی کہ حد سے زیادہ اجر حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بڑھا دیتے، اور پھر ظاہر ہے پھر وہ جب اجر کا وہ جو خیال ہوتا ہے شاید کم ہو گیا ہے تو پھر وہ کم کر دیتے ہیں۔ تو شاید یہ کچھ ایک عام عادت بھی لوگوں کی ہے، بڑھانے والی بات میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ افسوسناک ہے کہ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ سچویشن بہرحال نارملائز ہو جائے یا نیچے آ جاتی ہے رمضان کے ختم ہونے کے بعد، لیکن بالکل ہی ختم ہو جائے اور لوگ فرائض سے بھی، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ رمضان میں اتنی محنت کر کے انسان عید کے دن فرض کی نماز بھی خیال رکھنا چھوڑ دے، تو یہ بہت دکھ کی بات ہوگی، یہ بڑا ایسا کام ہوگا جس سے خود کی تباہی ہو جائے گی اور سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور رمضان میں یہ تہیہ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جیسے آپ نے مجھے رمضان میں توفیق دی ہے، آپ مجھے اس کے بعد بھی توفیق دیں، اور ہمت کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کم سے کم کہ آپ فرائض سے بھی جائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں شعور ہونا چاہیے کہ یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ ایک مہینہ ہم نے کر لیا ہے تو 11 مہینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہر وقت ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی، پوری زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی ضرورت ہے۔ رمضان میں اجر کی خاطر بڑھانا یہ تو سنت بھی ہے، لیکن اس کو ختم کر دینا یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ضمناً یہ بھی بتاتے جائیے کہ ایسے لوگوں سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ انتہائی محبت کا۔ انہوں نے عبادات چھوڑ دی ہیں، اور بھی زیادہ، تاکہ ان کو واپس لایا جائے، ان کو انذار بھی کریں لیکن ان سے آسان ترین طریقے سے بات کریں، تاکہ ان کے اندر جذبہ تو تھا نا، اللہ کو تو مانتے تھے تبھی تو رمضان میں بڑھا دیا، اب ان کو یہ غلط فہمی ایک ہے کہ شاید اس کو ضرورت نہیں رہی، اس غلط فہمی کو بڑے پیار اور بڑے اخلاص اور بڑے اچھے انداز سے دور کریں، سختی اور جھگڑا مت کریں ان کے ساتھ، کہیں وہ اس سے بھی نہ